وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم. أما بعد إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ذی وقار پیارے بزرگوں، نوجوان بھائیوں، بچیوں، قابل احترام معززات، مکرمات، اسلامی روحانی ماؤں، بہنوں، بچیوں، اللہ سبحانہ و تعالی دی لا ریب اور بے عیب کتاب قرآن مجید برہان رشید کلام اللہ چو جو مقام تلاوت کیتا ہے سورہ الحشر آیت نمبر 10 پارہ نمبر 28 گزشتہ خطبہ جمعہ دے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ دے حبدار جانثار فدایان نبی اصحاب پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے
نبی علیہ الصلاۃ والسلام نو جو جماعت عطا فرمائی ہے، اس جماعت نال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا پیار کتنا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود اس جماعت نال بڑا پیار کردے نے، اور اللہ تعالیٰ دے نورانی ملائکہ فرشتے بھی اس جماعت نال بڑا پیار کردے نے، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام انہوں اللہ تعالیٰ نے حکم دیتا ہے، فرمایا کہ اے جماعت منوں بڑی پیاری ہے، اے نال تسی بھی پیار کرو۔ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام اپنے جان نثاراں دے نال کس طرح محبت اور پیار کیا کردے، اس دا ذکر کچھ میں کیتا سی۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام آپ دے ایک بڑے پیارے صحابی نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بڑے پیارے صحابی نے، نبی علیہ السلام نے حضرت معاذ دا ہاتھ پھڑیا اور فرمایا اخذ بیدی، ہاتھ پکڑیا حضرت معاذ دا اور فرمایا فقال یا معاذ، آپ فرماندے نے اے معاذ منوں تیرے نال بڑی محبت ہے، بڑا پیار ہے، بڑی محبت ہے۔ ویسے نبی علیہ السلام آپ نو سب صحابہ نال پیار ہے، لیکن ایک محبت دا انداز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ نے جنہ دے نال خصوصی طور تے انہاں دا نام لیا، اور انہاں واسطے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار محبت اس دا اعلان کیتا ہے۔ انہاں دے اندر حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ بھی نے، آپ فرماندے نے معاذ منوں تیرے نال بڑا پیار ہے، اور حضرت معاذ کہندے نے یا رسول اللہ منوں ہی تہاڈے نال بڑا پیار ہے۔ تو آپ فرماندے نے معاذ میں تینوں ایک تلقین کرنا، اس تے عمل کرنا ہے۔ تلقین نبی علیہ السلام نے حضرت معاذ نو ایک وصیت، ایک تلقین ہے، او کی آپ فرماندے نے میرے معاذ جدوں بھی نماز پڑھے، نماز تو فارغ ہوئے تو فرمایا کہ اے دعا ادا ضرور اہتمام کرنا ہے، انہوں پڑھنا بھولنا نہیں۔ وہ کیڑی دعا ہے؟ بڑی جامع اور بڑی معنی دعا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ نال پیار دا اظہار فرمایا، اور حضرت معاذ نو یہ دعا آپ نے سکھائی ہے۔ فرمایا معاذ ہر نماز صبح دے پڑھنی ہے، رب اعنی علی ذکرکا و شکرکا و حسن عبادتکا۔ فرمایا میرے معاذ اے دعا ضرور دا اہتمام کرنا ہے، نو پڑھ دیا رہنا ہے۔ اے میرے اللہ اعنی علی ذکرکا، میں تیرا ذکر کردہ رواں، وشکرکا، اور تیریاں نعمتاں کھا کے شکر ادا کراں، وحسن عبادتکا، اور اللہ تیری عبادت اچھے انداز نال، اچھے طریقے دے نال میں کراں، اسنا چیزاں تے تو میری مدد فرما۔ اللہ تیرا ذکر بھی کرا اور تیری اچھے طریقے نال عبادت کرا، اس تے اللہ تو میری مدد فرما، تیرا ذکر کرا اور تیریاں نعمتاں تے شکر ادا کراں، اور اللہ تیری احسن طریقے دے نال میں عبادت کرا۔ بڑی کمال دی دعا ہے، اور یہ دعا ہر نمازی نو جڑا یاد ہونی چاہیے۔ اور الحمدللہ اہل حدیث جماعت اللہ دی ایک بڑی رحمت ہے کہ جو دعاواں نبی علیہ السلام نے صبح و شام دیاں دسیاں نے، اور پھر نماز تو فوراً بعد دیاں دسیاں نے، اہل حدیث دی جتنی مساجد نے تمام دے اندر یہ دعاواں پڑھیاں جاندیاں نے۔ کہو الحمدللہ، اللہ توفیق دے سارے آنو۔ زبانی دعویٰ محبت دا کرنا سوکھا ہے، عملی طور تے ذرا کو کرنا چاہیے جو کہ مشکل ہے۔ پچھلے جمعے میں اتنے گل ختم کیتی سی، حضرت اللہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نال نبی علیہ السلام دا کتنا پیار ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد دے پیچھے کھڑے نے، اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیر چلا رہے نے، اور نبی علیہ السلام ترکشتان اندر تیر پا رہے نے، اور
نال حضرت سعد نو کہہ رہے نے او سعد تیر اچھے طریقے نال لگا نشانے تے تیرے تے میرے ماں باپ قربان ہون۔ اور نبی علیہ السلام نے کیونکہ ٹائم ختم ہو گیا سی اگے دے بات ہے جیڑی میں گل کرنی چاہنا سا کہ نبی علیہ السلام حضرت سعد نال کتنا پیار کر دے رہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ، اے میرے محبوب پیغمبر اپنے نہ جانی سارا نال حب دارا نال پیار کرنا ہے اور پیار دی انتہا کر دینی ہے۔ فرمایا میرے محبوب اینا نال پیار کرو اور اینا دے حق اندر دعا کرو، تواڈا اینا واسطے دعا کرنا اینا دے واسطے باعث رحمت باعث سکون۔ آپ حضرت سعد دے واسطے نا دعا نال کر رہے ہیں، آپ فرماندے نے اللہم اشدد اللہم اشدد، اے میرے اللہ میرے سعد نو قوت دے ہمت دے کہ اپنے تیر جڑے نے صحیح طریقے نال صحیح نشانیاں تے لگائے، اور نال فرمایا میرے اللہ میرے ساتھ دیاں دعاواں نو قبول فرما لے۔ اللہ جنہ واسطے نبی علیہ السلام نے نا اپنی زبان مبارک تو دعاواں کیتیاں نے، ان صحابہ دے کیا کہنے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی دے اندر انہاں نال پیار کیتا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نرا پیار ہی نہیں کیتا، آپ نے انہاں دے واسطے دعاواں کیتیاں نے، کسے واسطے مال دی دعا، کسے واسطے برکت دی دعا، کسے واسطے درازی عمر دی دعا، کسے واسطے اللہ ایمان تے ثابت رہن دی دعا، بڑیاں دعاواں نبی علیہ السلام نے کیتیاں نے، اور اللہ تعالیٰ نے حکم یہی دیتا ہے، فرمایا والذین جاؤوا من بعدہم، او لوگ جڑے انہاں تو بعد دے اندر آئے، اللہ یعنی صحابہ مہاجر و انصار، اور انہاں دے بعد والے لوگ انہاں نو اللہ کہہ رہے ہیں والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا، او اللہ دے سامنے ایک دعا کر دینے کی کہندے نے، اے اللہ سانو معاف کر دے، ساڑیاں غلطیاں معاف کر دے، والی اخواننا الذین سبقونا بالایمان، اور اللہ انہاں نو بھی معاف کر دے جڑے ساڑے تو پہلے ایمان لے آن اندر سبقت لے گئے۔ اللہ اس مراد صحابہ کرام نے، انصار و مہاجرین سبقونا بالایمان، اللہ تعالیٰ فرماندے نے، فرمایا ایمان دے اندر سبقت لے جانے والے، اللہ سبقت لے جانے والے ایمان دے اندر انصار و مہاجرین نے، اور انصار و مہاجرین تو بعد آن والے صحابہ تو بعد دے لوگ ایمان والے صحابہ دے حق دے اندر اے اللہ واسطے اللہ کو دعا کر رہے نے، اپنے حق اندر بھی اور انہاں دے حق اندر بھی، کہیں نے ربنا اغفر لنا، اللہ سانو معاف کر دے، اللہ انہاں نو بھی معاف کر دے، سبقونا بالایمان، جڑے ایمان اندر سبقت لے گئے۔ اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نا اس آیت دی تفسیر اندر فرمایا کر دیاں، اور لوگوں تو انہوں اللہ پاک نے حکم دیتا ہے اصحاب پیغمبر دے واسطے دعا کرن دا، اور تسی ہو کہ تسی ہو اصحاب پیغمبر نو برا کہنا شروع کر دیتا ہے۔ اصحاب پیغمبر دے بارے اللہ نے تو انہوں حکم دیتا ہے دعا کرن دا حکم دیتا ہے، دعا کرنی ہے، اور تسی ہو کہ تسی انہاں دے بارے جڑا کہ بد دعا اور انہاں نو برا کہنا لگ شروع کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نو اللہ پاک دے پیغمبر علیہ السلام نے ایک دعا دیتی ہے،
اور دعا بڑی کمال دی، اور دعا دا نتیجہ سنو کیسا نکلے ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام نے دعا دیتی ہے، آپ فرماندے نے اللہ میرے سعد یہ حق اندر میں دعا کرنا، اللہم اشدد رمیتہ، اللہ اے تیر جڑے سعد چلا رہے ہیں میرے اللہ انہوں ہمت دے، اللہ اے تیر صحیح نشانیاں تے لگن، اور فرمایا وَعَجِبْ دَعْوَتَهُ، اللہ میرے سعد نو مستجاب الدعوات بنا دے۔ یعنی اللہ سعد جو بھی تیرے کو دعا کرے نا، اللہ تو یہ دعا نو رد نہیں کرنا، اور یہی وجہ ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مستجاب الدعوات انہاں نو کہندے نے، جیڑی بھی دعا حضرت سعد کر دینے دعا ضرور قبول ہوندی ہے۔ لوگ ہوندے اور آ کے حضرت سعد دے کو دعا کرواندے، اور ایک کہندے کہ لوگوں حضرت سعد واسطے نبی علیہ السلام دی دعائے، اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ دے اندروں نے، صحابی رسول بھی، نبی علیہ السلام نے انہاں محبت بڑی، اور پھر عشرہ مبشرہ دے اندروں جڑے 10 صحابہ جنت دی بشارت پانے والے، انہاں دے اندر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نے۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ پاک فرما رہے ہیں وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ، میرے محبوب جی انہاں واسطے دعا کرو، تواڈا انہاں واسطے دعا کرنا انہاں واسطے باعث سکون اللہ اللہ۔ اور پھر اللہ ذوالجلال والاکرام دے محبوب علیہ السلام نے اپنے جانثاراں دے واسطے دعاواں کیتیاں، اور کس کس انداز اندر کیتیاں نے۔ ایک تے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور نبی علیہ السلام دے ایک بڑے پیارے صحابی نے جنہ دا نام حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے۔ نبی علیہ السلام دے صحابی بھی نے، اور نبی علیہ السلام دے رشتے دے اندر چچا زاد بھائی بھی نے۔ آپ دے چچا جان حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے لخت جگر نے، حضرت عبداللہ ابن عباس انہاں نو حبر الامہ کہا جاندہ ہے، اور حضرت عبداللہ ابن عباس مفسر قرآن، قرآن دا فہم، قرآن دی تفسیر سب تو زیادہ حضرت عبداللہ ابن عباس دی معتبر جانی جاندی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس چھوٹے جائے نے، 12 سال دی عمر ہے، 12 سال دی عمر نبی علیہ السلام آپ دے گھر دے اندر جو آپ دی زوجہ محترمہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت عبداللہ دی خالہ جان نے، اور اللہ رشتے بڑے مضبوط، بڑے کمال دے رشتے۔ حضرت عبداللہ اپنی خالہ جان نو کہن لگے میری خالہ جان، میرا دل کر دے میں اج رات تواڈے گھر دے اندر گزارا، اپنے محبوب نبی دیاں میں اداواں دیکھنیاں چاہنا رات دیاں۔ حضرت میمونہ کہن لگیاں اوے بیٹا ساڈے گھر دے اندر کمرہ حجرہ ہے، حجرہ نبی علیہ السلام دی ازواج مطہرات حجرے دے اندر، اور حجرے دے اندر فرمایا کہ نیچے چٹائی پڑی ہے اور ایک کی تکیہ ہے، اور ایک کی تکیے تے جڑا کہ اسی لیٹنے ہاں، تیسرے بندے دی گھر دے اندر جڑا نا حجرے دے اندر گنجائش نہیں۔ حضرت عبداللہ کہن لگے خالہ جان ضد کر لئی، فرماندے نے مینوں اجازت دو میں جس تکیے تے تسی سر رکھ دیو نا میں وہ دوسری جانب جڑا نا لیٹ جاؤں گا اور سر میں اتنے رکھ لاں گا۔ اللہ اللہ، خیر اجازت مل گئی، اور رات نبی علیہ السلام اپنی روٹین دے مطابق اپنی ازواج مطہرات دے اندر حضرت میمونہ دے گھر دے اندر، کیونکہ اس رات آپ دی باری حضرت میمونہ دے گھر دے اندر حجرے دے اندر سی، آپ آئے نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ دے حجرہ مبارک دے اندر لیٹے، اور نبی علیہ السلام آئے، آپ دی نظر پہ گئی اور آپ فرماندے چھوٹو کی کر رہے ہیں؟ حضرت میمونہ فرماندیاں نے محبوب جی یہ ضد پہ گیا کہ اج رات میں تواڈے گھر دے اندر گزارنی ہے،
نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ٹھیک ہے لیٹ جا میرے بیٹا، اللہ اللہ، چھوٹی جی عمر 10-12 سال دی عمر ہے۔ نبی علیہ السلام ستے، رات نو جدو اللہ نے چاہیا اٹھے نے، حضرت ابا عبداللہ ایسے تاک اندر رات دی نیند نہیں آئی۔ دیکھو چھوٹی جی عمر اور جذبہ کتنا، فکر کتنی ہے، محبت کتنی ہے۔ نبی علیہ السلام دی رات دی معمولات دیکھنا چاہتے نے، رات دی عبادت دیکھنا چاہتے نے، کس طرح محبوب سونے رات نو اپنے رب دے سامنے مناجات کر دے، کس طرح رب دی بندگی کر دے نے۔ آپ اٹھے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ برتن پکڑیا، لوٹا پکڑیا، پانی بھریا اور نبی علیہ السلام دے واسطے رکھ دیتا، وضو دے واسطے پانی رکھے ہے۔ نبی علیہ السلام آپ نے دیکھیا پانی لوٹے دے اندر بھریا، برتن دے اندر بھریا پیا ہے۔ آپ فرماندے نے میمونہ اے پانی کنے رکھے ہے؟ جبکہ اللہ اکبر، نبی علیہ السلام آپ اپنا پانی اپنے برتن اندر آپ ڈال دے، لیکن آج روٹین تو ہٹ کے کم ہویا ہے۔ آپ فرماندے نے محبوب جی اے پانی میں رکھے آئے، اللہ اللہ۔ اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نا، آپ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن عباس نے اپنے پاس بلایا، سر تے ہتھ رکھے ہے اور نال آپ نے دعا دیتی ہے۔ آپ فرماندے نے اللہم علمہ التاویل وفقہ فی الدین، اے میرے اللہ میرے عبداللہ نو قرآن دا ماہر بنا دے اور اللہ انو دین دی سمجھ عطا کر دے۔ اللہ اللہ، کتنی پیاری دعا کیتی ہے، کتنی پیاری دعا دیتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے واسطے مسواک اٹھائی، پانی دا برتن اٹھایا اور نبی علیہ السلام نے دعا دیتی ہے، اور یہ دعا دا نتیجہ کتنا پیارا نکلے ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما لوگاں نو کیا کر دے، اور لوگوں صحابہ نو کیا کر دے، آپ فرمایا کر دے اللہ اللہ، میرے کولو جس قرآن دی آیت دے بارے تسی سوال کرنا ہے سوال کرو، جو میرے کولو پوچھنا ہے پوچھ لو، کیونکہ اللہ اللہ فرمانے نے سالونی عن التفسیر فإنی حفظت القرآن وانا صغیر۔ آپ فرماندے نے میرے کولو قرآن دا معنی جیڑا چاہندے ہو پوچھ لو، قرآن دی تفسیر جیڑی چاہندے ہو پوچھ لو، کیونکہ میں قرآن یاد کیتا ہے اور میں چھوٹی عمر دے اندر قرآن نو یاد کر لیا ہے۔ سونے محبوب دی دعا دا اثر کتنا پیارا اثر نکلے ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ نبی علیہ السلام نے میرے ہاتھ سے دعا کی تھی، نال ایک بڑے کمال دے لفظ فرماندے نے وَتَافَلَ فِي فَيْهِ، فرماندے نے میرے منہ دے نال نبی علیہ السلام نے آپ نے اپنا لعاب تھک مبارک انج لگایا ہے، اور فرماندے نے میرے واسطے دعا کیتی ہے، سر تے ہاتھ رکھے ہے، اللہ اللہ، اور نال دعا دیتی ہے، فرمایا میرے اللہ میرے عبداللہ نو قرآن دی تفسیر دا ماہر بنا دے اور اللہ انو دین دی سمجھ عطا کر دے۔ اللہ اکبر اللہ۔ تو آپ فرمانے نے حضرت عبداللہ بن عباس دی 63 سال عمر ہوئی ہے، 63 سال عمر حضرت عبداللہ بن عباس دی، اور صحابہ فرمانے نے کہ قرآن پاک دی کوئی تفسیر جدہ مسجدہ ساڑھے کو حل نہیں سی ہوندی، حضرت عبداللہ بن عباس انج فوراً حل کر دے دے۔ قرآن دی او آیت، قرآن دا او لفظ، کوئی ایسی آیت اور لفظ اور صورت ایسی نہیں کہ جس دی شان نزول اور او دے اترن دی تاریخ عبداللہ بن عباس نو زبانی یاد نہ ہوئے۔ یعنی قرآن دی آیت کس موقع تے اتری ہے، ایدہ مفہوم کی ہے اور کی واقعہ رونما آیا ہوا ہے۔
فرماندے نے کہ حضرت عبداللہ عنہ آخری عمر تک جڑا کہ ایدا علم رہا ہے، یعنی انہیں ماہر اور یہ سونے محبوب دی دعا دا اثر ہے۔ وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ، فرمایا میرے محبوب جی اپنے نہ جانا سارا واسطے دعا کر دے رہو، تو آڈا انہا واسطے دعا کرنا انہا واسطے بڑا باعث برکت ہے، بڑا باعث سکون ہے، بڑا باعث راحت والا عمل ہے۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام دے کول آئیاں، اور اپنا نا جدو نبی علیہ السلام ہجرت مکہ نو چھوڑ کے مدینہ آئے، انصار دیا لوگاں نے مرداں تے مرداں عورتاں نے نبی علیہ السلام نے بڑا پیار کیتا ہے، تحفے دیتے، تحائف دیتے کہ سونے محبوب ساڑھے کول مہمان بن کے آئے لیں۔ انشاءاللہ آگے ربیع الاول آ رہے ہے، ماہ سفر شروع ہو گیا ہے، اس وقت ربیع الاول ہے، وہ دے اندر سیرت انشاءاللہ تعالیٰ اتھو شروع کر رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ نو چھوڑ کے مدینے، پھر مدینے دے حالات، پھر میں اگے دی تفصیل بیان کراں گا کہ مدینے نبی علیہ السلام کس طرح آپ دی انٹری ہوئی ہے، کس طرح آپ گئے نے، تو بڑا ایمان افروز واقعہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ زندگی ریت بیان کران گے۔ حضرت محبوب علیہ السلام آپ دے کول انصار دے مرد عورتاں تحفے تحائف لے کے آئے۔ حضرت ام سلیم غربت دی حالت غریب نادار، اور نبی علیہ السلام دے کول گھر دے اندر کوئی چیز نہیں جڑی بطور تحفہ لے کے آن۔ 10 سال دی عمر حضرت انس دی یہی بچہ گھر دے اندر ہے، اپنے اوپر لین والا جڑا اللہ اللہ ازار ہے، اپنے اوپر لین والی جڑی چادر انہوں اتارے ہیں، اور ادھا حصہ حضرت انس دے تہبند دے کم کیتا ہے، اور ادھا حصہ جسم تے لپیٹے ہے۔ نبی پاک علیہ السلام دے کول آئیاں، آ کے کہہ لگیاں یا رسول اللہ میرے کول اور کچھ نہیں، تو انو تحفہ دین واسطے گھر دے اندر یہی میرا بچہ ہے جیڑا میں تواڈی خدمت دے اندر لے کے آئیاں۔ اللہ اللہ سونے تواڈی خدمت وچ لے کے آئیاں، ایک تے نو قبول کرو، دوجا اے محبوب جی اے دے واسطے دعا کر دیو۔ اللہ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول نا حضرت انس دی والدہ ام سلیم حضرت انس نو لے کے آئیاں اور فرما دیا نے ہاذا انس ابنی، اللہ دے محبوب جی ہاذا انس، اے میرا انس ابنی میرا بیٹا ہے، اتیتکا بہی، سونے ہو میں نو تواڈے کول لے کے آئیاں، کیوں کہ اے تواڈی خدمت کرے گا، فَادْعُوا اللَّهَ لَهُ، اے دے واسطے تسی اپنے رب دی بارگاہ دے اندر دعا کر دو۔ نبی علیہ السلام نے حضرت انس دی والدہ دی گل سنی، اور آپ نے حضرت انس دے واسطے ہاتھ اٹھائے دعا کی تھی، آپ فرمانے اللہم اکثر مالہو، اللہ انس دے مال نو زیادہ کر دے، ووالدہو، اللہ انو اولاد دی کثرت عطا کر دے، اور فرمایا وبارک لہو فیما آتیتہو، اللہ اے میرے انس دی عمر نو بھی لمبیاں کر دے۔ 3 دعاواں نبی علیہ السلام نے حضرت انس دے حق اندر کیتیاں، حضرت انس دی والدہ دے کہن تے۔ اللہ اللہ، اور حضرت انس فرماندے نے قال فخدمتہ 10 سنین، میں نبی علیہ السلام دی 10 سال خدمت کیتی ہے، فما ضربنی، فرمایا نہ تے 10 سالاں اندر میرے محبوب نے مینوں کدی مارے ہیں، ولا سبانی، اور نہ کدی مینوں برا کیا، اور ولا عبس فی وجہی، اور نہ کدی مینوں ویکھ کے سونے محبوب دے متھے آتے تیوڑی آئی ہے۔ اللہ چھوٹا بچہ جڑا ہوتا ہے نا 10 سال دا، وہ ستاندا بھی ہے، لاپرواہی بھی کردا ہے، اور بے غوری بھی کردا ہے، بندے نو غصہ ہوندا ہے۔ ذرا غور کرو اپنی حالت اور نبی علیہ السلام دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی اللہ اکبر عادت مبارکہ کتنی پیاری ہے کہ حضرت انس کہندے نے ما ضربنی ولا سبنی، فرمایا نہ تے آپ نے کدی مینوں مارے ہے، نہ کدی برا کیا ہے، اور فرماندے نے کہ نہ ہی کدی مینوں ویکھ کے سونے محبوب دے چہرے تے جلال آیا ہے۔
اللہ اللہ اللہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ 10 سال دا سا میں جدوں نبی علیہ السلام کو آیا اور 10 سال میں آپ دی صحبت دے اندر رہا۔ 10 سال آپ دے کول آیا، 10 سال دا سا، اور فرمایا کہ 10 سال آپ دی صحبت وچ آپ دی کول رہا، میں آپ دی مجلس وچ رہا۔ اور فرماتے ہیں کہ اس تو بعد نبی علیہ السلام وفات پا گئے۔ جدوں آپ دی وفات ہوئی ہے فرماندے نے میری عمر 20 سالہ 20 سال سی، اور فرماندے نے کہ میں نبی علیہ السلام دی خدمت کیتی ہے اور آپ دے کولوں میں علم حاصل کیتا ہے۔ فرمایا حضرت انس فرماندے نے کہ میں نبی علیہ السلام دی احادیث یاد کیتیاں نے، 2280 احادیث نے، احادیث دے ذخیرے دے اندر جیڑیاں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ تو مروی نے، 2280 احادیث، 2280 اے احادیث دا نبی علیہ السلام نے کولو علم حضرت انس نے حاصل کیتا ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے نا اللہ دے سامنے نا دعا کیتی ہے، فرماندے نے پاک نبی دی خدمت اندر اللہ اللہ، آپ فرماندے نے پاک پیغمبر ہاتھ اٹھائے تے منگیاں نے دعا، پاک نبی نے ہاتھ اٹھائے تے منگیاں نیک دعا، برکتاں دے دے انس دے تائیں آون ٹھنڈیاں ہواں، شالا عمر جوانی امانے ننا انس پیارا، بخش دے مولا اس دے تائیں نال قوم قبیلہ سارا، پاک نبی دی خدمت پاروں، پاک نبی دی خدمت پاروں ملیا قرب حضوری، کر لے خدمت حدیث نبی دی ہر خواہش ہو سی پوری۔ دو گلاں اتھوں ملدیاں نے، پہلی گل تے اے وے کہ ماواں نو جذبہ سی اپنے بچیاں نو دین دا علم پڑھان دا، چھوٹے بچیاں نو دین آسے وقف کر دیں دیا، اور او دا نتیجہ کہ حضرت انس دی والدہ نبی علیہ السلام دے کول حضرت انس نو لے کے آئی، کارج کلیاں نے، ذریعہ معاش کوئی نہیں، اے نہیں سوچیا کہ انہوں میں کتے ملازمت کراواں کتے کم کراواں، سوچ آ سکتی ہے کہ کارج کوئی ذریعہ معاش کوئی نہیں، کھان واسطے کچھ نہیں، تے جائے جا کے کوئی محنت مزدوری کرے، کم کرے، کوئی چیز لے کے آئے کھائیے، نہ، سب کو چھوڑے، صرف ایک دل وچ رکھیا کہ میرا انس علم حاصل کرے، نبی پاک دا خادم بنے۔ پہلی تے سوچے اپنی اللہ اکبر ضروریات نو او دی ضروریات دی قربانی دیتی، اور دوسرا اے جذبہ دل دے اندر کہ نبی علیہ السلام نو کچھ نہ کچھ چیز میں تحفے دے اندر دیا، اور تحفہ دیتا ہے۔ اور پھر نور سونے نبی علیہ السلام نے کتنا پیار کیتا ہے حضرت انس دے نال۔ آپ فرماندے نے حضرت انس کہندے نے کہ کدی کدی مینوں نبی علیہ السلام بھیج دے کوئی چیز لین واسطے، میں دھیان لگ جاندا، بچے کھیل دے مدینے دے انہاں دے نال کھیلن لگ پیندا، واہ واہ دیر تو بعد نبی علیہ السلام میرے پیچھے ہوندے اور پتہ کر دے کہ انس گیا آیا نہیں، اللہ اللہ۔ تو فرماندے نے میں کھیلدا ہوندا، نبی علیہ السلام ہوندے، مینوں یہ ڈر ہوندا کہ کتے مینوں مارنا پئے، نبی علیہ السلام مینوں اینا ہی کر دے، مینوں کن تو پکڑ دے اور فرماندے ہوئے انس تینوں کتھے بھیجیا تے تو کتھے دھیان لگا، اللہ اللہ۔ اندنے صفت انج انس نے بیان کیتی ہے، سونے دی میں سیوا 10 سال کیتی ہے،
اور سونے شفقت با کمال کیتیے کدی مینو چھڑکیا دبایا ہی نہیں سونے جہا جگ وچ آیا ہی نہیں آپ جیسا رب نے بنایا ہی نہیں اللہ 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 وصلی علیہم ہے میرے محبوب جی انہاں واسطے دعا کرو ان صلاتک سکن لہم تہاڈا انہاں واسطے دعا کرنا انہاں واسطے بڑا ہی باعث برکت بڑا ہی باعث سکون والا عمل ہے سونے محبوب پیغمبر علیہ السلام اللہ حکم دے رہے فرمایا محبوب انہاں سے دعا کر دے رہو اللہ 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 نبی پاک علیہ السلام نے اپنے جانی سارا واسطے ہی نہیں دعاواں کیتیاں بلکہ قیامت تک آنے والے اپنے حبدار اپنے امت دے جانی سارا آپ دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں دے حق اندر بھی ساڑھے واسطے بھی دعاواں کیتیاں نے آپ فرماندے نے نظر اللہ امرأن سمع مقالتی فحفظها ووعاها ثم ادّاها كما سمعها فرمایا میرے اللہ میرے اس امتی ہر امتی دے چہرے نو تازگی عطا کر دے کیڑا فرمایا سمع مقالتی جڑا میری گل نو سندا ہے اور فرمایا انہوں اپنے دل دماغ اندر جگہ دے لیندا ہے اور اگے انہوں انج بیان کر دیندا جویں انہیں میری بات نو سنیا ہے نبی علیہ السلام دی حدیث نال پیار کرو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بات نو دھیان نال سنیا کرو اور پھر سن کے انہوں یاد کرن دی کوشش کریا کرو چلو عربی لفظ نہ صحیح کم از کم دا مفہوم تے یاد ہونا چاہیے نا وہ دا مفہوم یاد ہوئے ایک تے یہ کہ جڑے جمعے دا خطبہ تسی سننا سے ہوندے ہو یہ ذہن بنا کے آیا کرو کہ اسی کچھ نہ کچھ ضرور یاد کرنا ہے اور پھر انہوں باہر جا کے اسی سنانا ہے جمعے دے اندر کچھ کئی یاری تے ایک مضمون دے مطابق باتاں ہوندیاں نے کئی یاری دو تین باتاں وچ ہوندیاں نے یعنی دو تین مضمون شامل ہوندے نے اور نبی علیہ السلام دی عادت مبارکہ سی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک خطبے دے اندر 4-5 باتاں جڑیاں نے وہ صحابہ نو سمجھا دے اور بسا اوقات ایک گل جڑی ہے سمجھا دیں یہ بھی ثابت ہے قرآن تو جس طرح کہ سیدنا یوسف علیہ السلام دا واقعہ ایک پوری رٹیل نازل ہویا اور نبی علیہ السلام نے سنایا ہے کہ اصحاب کہف دا واقعہ ہے اور غار آلیاں دا واقعہ ہے یعنی کہ ایک واقعات جڑے نے بسا اوقات نبی علیہ السلام ایک ٹاپک تے گفتگو فرمایا کر دے اور زیادہ تر نبی علیہ السلام دی گفتگو کئی ایک ٹاپک تے ایک مجلس دے اندر ہویا کر دیا ایک مجلس اندر یہ احادیث تو ثابت نے باتاں اور نبی علیہ السلام دا جڑا خطبہ ہوندا آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبے دے اندر بسا اوقات نبی علیہ السلام جڑا ہے نا اتنے غصے اندر خطبہ ارشاد فرماندے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے رخسار سرخ ہو جاندے اور صحابہ فرماندے نے انج ہوندا کہ جویں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سانو کسے لشکر تو ڈرا رہے نے انج آپ دا خطبہ ہوندا یعنی نبی علیہ السلام آپ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نو دیکھ کے جدی ضرورت ہے نا وہ چیز آپ صحابہ اندر بیان کر دے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی احادیث سنیا کرو اور انہوں یاد کرن دی کوشش کریا کرو اور پھر اگے جڑا نا یہ سنایا کرو کہ اسی اج سن کے آئے ہیں یہ دے نال کی ہوندا جڑی گل سنی ہوئے نا اگے سنائیے وہ یاد ہو جاندی ہے اور پھر جمعے دو خطبے تو ہٹ کے دروس ہوندے نے وہ فجر تو بعد مغرب تو بعد یا عشاء تو بعد وہ بھی دھیان نال بیٹھیا کرو اور سنیا کرو اور یہ نیت رکھ کے کہ سونے محبوب دی دعا لینی ہے اج انشاءاللہ تعالی ساڑی مسجد دے اندر عشاء دی نماز تو بعد درس قرآن ہو رہا ہے فاضل دی شان محبوب عوام حضرت مولانا آصف نذیر محمدی حافظہ اللہ تعالی تشریف